جناب سیدہ کی اگر شفاعت حاصل کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ بڑی اہم روایت، بڑی ہی ہماری زندگیوں سے متعلق روایت، اور یہ 5 کام ہیں کہ جن 5 کاموں کو ہمیں، آپ کو، سب کو اختیار کرنا ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو یہی 5 کام اس کے لیے بہت زیادہ کافی ہیں، بہت اہم ہے۔ حتیٰ میں نے دیکھا بعض بزرگان نے اپنے وصیت نامے میں تاکید کی ہے کہ یہ 5 کام میرے پاس ضرور کیے جائیں، اتنی اہمیت ہے ان 5 کام۔ لہذا ان 5 کاموں کو ہمیں اپنی زندگی میں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ روایت بھی اسی شخصیت سے ہے کہ جو عالم اسلام میں بڑی محترم شخصیت سمجھے جاتے ہیں، جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ حتیٰ یہ روایت بھی جناب جابر ہی سے وارد ہوئی ہے۔ جناب جابر کا بیان کہ میں فرزند رسول، اللہ کے نمائندے، حجت پروردگار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ آقا، ہمارے آپ کے چاہنے والے جتنے بھی اس دنیا میں ہیں یہ سب مشکلات میں ہیں، سختیوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آپ کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیں کہ جس کی بنا پر ان آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو سکون مل جائے۔ بڑی اہم روایت، پوری توجہ سنیے گا۔ اب ہمارے آقا اور مولا نے روایت شروع کی۔ مولا فرماتے جابر سنو، میدان میں طویل روایت ہے، اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ میدان محشر میں اللہ رب العزت سارے اولین و آخرین کو جمع کرے گا، سب آئیں گے شروع سے آخر تک۔ چھوٹا موٹا مجمع نہیں ہوگا، اگر صرف آج ہی کے سارے انسانوں کو جمع کر لیا جائے تو کتنا بڑا مجمع ہوگا، اور خلقت آدم کے زمانے سے آج تک کے سارے انسان جب جمع کیے جائیں کتنے ہو چکے ہوں گے؟ سب جمع ہوں، اور اس میدان محشر میں اللہ رب العزت نور کا منبر قائم کرے گا کہ جس نور کے منبر پہ اللہ کا وہ رسول جو سید الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو سید المرسلین ہے، اس نبی کو اللہ حکم دے گا آپ منبر پہ تشریف لائیں گے، خطبہ دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا منبر قائم کیا جائے گا، اس منبر پہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما ہوں گے، آپ خطبہ دیں گے، اور پوری تفصیل۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پھر اس میدان محشر میں اچانک آواز آئے گی، توجہ سے سنیں، تأتأ الرؤوس وغض الابصار، سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کر۔ اب ذرا سوچیں، کون سی ایسی شخصیت کہ جن کے احترام میں انبیاء کے سر جھکے ہوں، ایسی عظیم الشان ہستی کہ جن کے لیے اللہ کے وہ مقدس بندے جو خاصان خدا کہلاتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہیں۔ حکم پروردگار ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھی، یہ میدان محشر ہے۔ وہاں پہ ادھر حکم پروردگار ہوا اور عمل ہونا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے کہا کہ بند کر لو تو اس طرح سے بند کی کہ تھوڑی بہت کھلی رہ جائیں، نہیں، مکمل طور پہ آنکھ بند۔ اور اب اس میدان محشر میں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز آتی ہے، حتی تمرا ابنت حبیبی فاطمہ، یہاں تک کہ اس میدان محشر سے میرے رسول، میرے حبیب کی بیٹی جناب سیدہ گزر جائے، تب تک تمہارے سر جھکے رہے اور تمہاری آنکھیں بند رہی جائیں۔ یہ عظمت ہے جناب سیدہ۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ آپ نور کے شتر کے اوپر تشریف فرما ہے، سارے ملائکہ آپ کے دائیں طرف اور بائیں طرف ہیں، جبریل اور میکائیل آگے آگے چل رہے ہیں، آپ کو لے کے جنت کے دروازے تک یہ سب پہنچ رہے ہیں، سب کے سب جھکے ہوئے ہیں، سب کی آنکھیں بند۔ اچانک جناب سیدہ در جنت پر ٹھہری، اور اس موقع کے اوپر آواز آئی، اے میرے حبیب کی بیٹی، کیا ہوا؟ کیوں جنت میں آپ نہیں جاتی؟
آواز دیں گی کہ اے میرے پروردگار میں چاہتی ہوں کہ آج میری قدر و منزلت لوگوں کو پتہ چل جائے. سنیں گے آپ؟ مولا فرماتے ہیں کہ حکم پروردگار ہوا کہ جاؤ انظری اس میدان محشر میں ڈھونڈیے من احبکی و احب ولدکی فخذی، جس کے دل میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی محبت ہے، ان ائمہ اطہار کی محبت ہے، اس کو لیجئے وادخلیہ الجنہ، اور اس کو جنت میں آپ داخل فرما دیجئے. مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندہ جس موقع کے اوپر دانوں کے قریب پہنچتا ہے سارے دانے نہیں اٹھا لیتا، ان دانوں میں جو صحیح صاف اچھے دانے ہوتے ہیں ان کو اٹھا لیتا ہے. مولا فرماتے جس طرح سے پرندے اچھے صحیح دانوں کو چن لیتے ہیں، اسی طرح سے میدان محشر میں میری جدہ ماجدہ صحیح مؤمن متقی پرہیزگار اللہ والے بندوں کو لے کر میدان محشر کی طرف بڑھیں گی. اچھا اب بتائیے ہم سب تو آ گئے نا؟ نہیں، وہ جو عظمت ان لوگوں کو ہے کہ جن کے دل میں واقعاً ولایت اہل بیت اطہار ہے، ان کا درجہ عظیم ہے. میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کا جملہ ہے کہ یہاں تک جو روایت ہے وہ یقیناً بہت ہی قیمتی ہے، لیکن اس کے بعد کے فقرے پر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ سارا اس میدان محشر کا مجمع ہے جو جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، اچانک یہ سب جنت کے دروازے پہ ٹھہر گئے. آواز آئی ما التفاتکم، اللہ پوچھا کیا ہو گیا، کیوں ٹھہر گئے؟ وقد شفعت فیکم ابنت حبیبی، تمہارے لیے تو سیدہ نے شفاعت کر دی، اب کیوں رک گئے؟ آواز دیں گے کہ فی ھذا الیوم، پروردگار آج کا جو دن ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و منزلت بھی ہم کو دنیا نے کہاں پہچانا تھا، آج ہم چاہتے ہیں کہ پہچان لیے جائیں. اس موقع کے اوپر آواز قدرت آئے گی اچھا اب جاؤ اس میدان محشر میں تلاش کرو. اب یہ 5 طرح کی افراد جو میں نے کہا تھا جناب سیدہ کی شفاعت ملے گی، اب یہ ان افراد کو کون لوگ ہیں؟ انظروا، جاؤ تلاش کرو، من احبکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے جناب سیدہ کی محبت میں تم سے دوستی کی، تمہیں پسند کیا. دوستیوں کا معیار کیا ہوتا ہے؟ میں بھاؤ نگر کا ہوں، یہ بھاؤ نگر کا ہے اس لیے میرا دوست ہے. میں کرکٹ پسند کرتا ہوں، یہ کرکٹر ہے لہٰذا میرا دوست ہے. یہی تو معیار ہے نا سارے. جبکہ معیار کیا ہے دوستی کا؟ جس کے دل میں جناب سیدہ کی محبت ہے اس سے ہمیں محبت رکھنی. معیار یہ ہونا چاہیے. انظروا من احبکم لحب فاطمہ، جاؤ تلاش کرو کہ کون ہے جس نے جناب سیدہ کی محبت میں تمہیں پسند کیا، تم سے دوستی کی ہے، ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں جنت پہ لے جاؤ. یہ پہلا کام. دوسرا کام انظروا، جاؤ اس میدان محشر میں دیکھو من اطعمکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے جناب سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا. توجہ فرمائی. جناب سیدہ کی یہ 20 دن یہ مجلسیں، یہ مجالس اعضا، ایک مجلس جس میں ہم 2 مرد مومن کو جمع کریں، 5 کو جمع کریں، لیکن ان کو جناب سیدہ کی محبت میں بٹھا کے کھانا کھلائیں. اس لیے نہیں کہ وہ پڑوسی تعریف کرے گا کہ بڑا اچھا کھانا کھلایا، اس لیے نہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر ٹہلے گا یہ بات گونجے گی کہ کیا کہنا انہوں نے، کیا مجلس رکھی. نہیں، صرف اس لیے کہ جناب سیدہ کی خوشی ہو جائے. اور اس کے بعد انظروا من کساکم لحب فاطمہ، کون ہے جس نے جناب سیدہ کی محبت میں تمہیں لباس پہنایا. اچھا یہ 2 کام تو ذرا سا، تیسرا کام بھی عرض کر دوں. انظروا من سقاکم لحب فاطمہ. اب تو اور آسان ہو گیا نا، کھانا کھلانے میں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے
لباس بنوا کے دینے میں پھر بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اب تو اور آسان کر دیا۔ اللہ کی آواز آئے گی، جاؤ میدان محشر میں تلاش کرو کس نے جناب سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا۔ اب اس سے زیادہ تو آسان نہیں ہو سکتا۔ جاؤ اس میدان محشر میں تلاش کرو۔ اسی لیے پانی پلانے کی بڑی اہمیت ہے، اسلام بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک گلاس پانی پلا دینا۔ اچھا اب یہ بہرحال یہ تین کام، پہلا کام تھا جناب سیدہ کی محبت میں محبت رکھنا، دوسرا کام جناب سیدہ کی محبت میں کھانا کھلانا، تیسرا کام جناب سیدہ کی محبت میں لباس پہنانا، چوتھا کام جناب سیدہ کی محبت میں پانی پلانا۔ یہ تین بیچ کے کام تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت خرچ ہوتا ہے نا۔ پانچواں کام تو سب سے زیادہ آسان ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل ہے۔ سب سے آسان، سب سے زیادہ ٹف۔ سنیں گے؟ انظروا من رد عنکم الغیبہ بحب فاطمہ، جاؤ اس میدان محشر میں تلاش کرو کس نے جناب سیدہ کی محبت میں تمہیں اتنا پسند کیا کہ جب دوسروں کے بیچ میں تمہاری غیبت ہو رہی تھی، جناب سیدہ کے لیے اس شخص نے تمہاری طرف سے دفاع کیا، ڈیفنس کیا۔ معیار یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی نے غیبت کی کہ اچھا تمہیں تو ایک ہی بات، مجھے تو دو باتیں بتائیں، لو اور بتائے دیتا ہوں۔ جناب سیدہ کی محبت میں کسی مؤمن کی اگر برائی ہو رہی ہے، ہمیں سننا نہیں ہے، ہمیں ڈیفنس کرنا ہے۔ یہ پانچ کام اب سنیں آپ، میرے آقا کا جملہ جناب جابر سے کہتے ہیں کہ جابر پتہ ہے اب اس میدان محشر میں جب یہ جناب سیدہ کی شفاعت کے ذریعے سے لوگ جنت جانے لگیں گے، سوائے کافر اور منافق کے کوئی ایسا نہیں بچے گا جسے جناب سیدہ کی محبت نہ مل جائے، بس شرط یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو جناب سیدہ کی محبت میں گزارا ہو۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ ہماری زندگیوں کے لیے یہ روایت، یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ کم از کم یہ 20 دن جناب سیدہ کی کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کم از کم پانی تو ہے۔ ایک مرد مومن کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ہم ایک پانی کا مثلا کارٹون لے کے چلے گئے، ہم پانی پلائیں گے، کیا مشکل ہے؟ جناب سیدہ کی محبت معیار یہ ہونا چاہیے، نہ نام کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ لوگوں سے تعریف پانے کے لیے، صرف اس لیے کہ شہزادی کی شفاعت میدان محشر میں مل جائے۔ اگر یہ جذبہ ہو تو پھر آپ یاد رکھیے گا میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت ضرور ملے۔